اور یہاں پر جو ہم تمام ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بریک پر بھی ہوتے ہیں تو ڈسکشن یہی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم سب کے پاس بہت خوبصورت میموریز ہیں ان 4 دنوں کے حوالے سے، انفیکٹ اس کے بعد کے حوالے سے، تو ہم وہی یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ جو کچھ بریک میں ڈسکس ہو وہ کچھ نہ کچھ آپ تک ضرور پہنچایا جائے۔ تو عادل بھی کچھ اسی طرح کی کوئی میموری ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ ابھی سب جو بات کریں تو اس سے مجھے یاد آیا، دیکھیں میں نے نا ایئر کاموڈور مان علی خان کو انٹرویو کیا تھا جنہوں نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا، تو وہ پہلی دفعہ کسی اسکرین پر اپیئر ہوئے تھے اور اس میں جب انہوں نے بات کی تھی تو بڑا انٹرسٹنگ سینٹینس، شاید میں نے آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وی کوڈ ہیو شاٹ ڈاؤن دیئر ڈزنز آف پلینز۔ اب وہ اتنا شاکنگ تھا کہ بریک ہوئی، میں نے ان سے پوچھا آر یو شور؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ شو ختم ہوا، میں نے ان سے پوچھا آر یو شور؟ مطلب 2-4 جہاز گرانا از فائن، ڈزنز آف، میں تھوڑا سا میری کیوریوسٹی ہے میں پوچھتا رہا، بہرحال جو انہوں نے بتایا وہ تو آف دی ریکارڈ ہے۔ لیکن جب یہ پاکستان کا کلیم آیا نا کرن، تو مجھے یقین تھا کہ جو کلیم اس وقت پاکستان کی ایئر فورس کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کر سکتے تھے، کیونکہ جو فیکٹس میں نے آپ نے کہا کہ جو ذرا میں نے سمجھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ 10-12 پلینز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے صرف فیس ہٹ کیے گئے، اس سے زیادہ انہیں ٹچ نہیں کیا گیا، اور انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ یہ 10 بھی ہو سکتے ہیں تاکہ ٹینشن اسکلیٹ نہ ہو، یہ اسکلیشن لیڈر جو ہے وہ کنٹرول رکھنا کسی بھی وار میں ایک سائیکولوجیکلی بھی بڑا نمبر 1۔ نمبر 2 میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ S-400 کی جو بیٹریز ہے نا، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی از ون آف دا فیکٹر کہ آپ نے اس کو ہٹ کیا، لیکن الحمدللہ ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا میرل شامل ہے۔ یہ تاریخ آپ کو آج نہیں کل یہ ضرور پتا چلے گا کہ وہ کیا ہوا تھا۔ جو لوگ واقفان حال ہیں انہیں پتہ ہے، ہم اپنے ویورز کو نہیں بتا سکتے کہ اس میں کتنا بڑا میریکل تھا کہ S-400 کو ہم نے اڑایا۔ شاید انڈیا ساری زندگی ہزاروں سال یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اس میں ایک میریکل کا ایلیمنٹ انوالو ہے، اور اب آپ دیکھیں ہم سب جی کر رہے ہیں لیکن اپنے ویورز کو نہیں بتا سکتے۔ یہ دوسرا فیکٹر تھا، ہم نے انفارمیشن روکی ہے، ہم اوور لوڈڈ تھے سارے انفارمیشن، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور انڈین میڈیا ڈس انفارمیشن میں جو ڈس انفو لیب انہوں نے کئی سال پہلے بنا کے یورپین کنٹریز میں چلا رہے تھے، اس کا پارٹ بنے، دے جینوئنلی بیکیم اے پارٹ آف دیٹ پروسیس اینڈ مشین۔ ہم تو روکتے روکتے ہماری زبان ڈر رہی تھی یار ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو کنٹری کے لیے بیٹر نہیں ہے۔ سو یہ فیکٹرز تھے، یہ ڈفرنس تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ کیونکہ ہم سب نے آپریشن کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی جب نیسٹپ کا وزٹ کیا تو اس کے بعد جو کچھ ہمیں بتایا گیا، جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود وٹنس کیا، تو شاید ہم سب چاہتے ہیں کہ کھول کے رکھ دیں، بتا دیں سب کو، لیکن دیکھیں کنٹری کے انٹرسٹ میں ہے۔ اب جو بات ہم کر رہے ہیں وہ تو ہم ابھی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں۔ اور اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ S-400 کا جہاں پر ایک ایسا سسٹم آپ یہ دیکھیں جو اوور دا ہورائزن تقریباً 600 کلومیٹر تک اپنے ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے۔ 400 کلومیٹر پر پہلا میزائل ہے جو انگیج کر سکتا ہے، 250 کلومیٹر پر دوسرا، پھر 120، پھر اس سے نیچے، یعنی کہ 4 میزائلز ہیں۔ اور اگر آپ کا جو ایئر کرافٹ اس وقت جو دیکھا تھا ہم نے سوسائڈ مشن ایک طرح سے اس پہ گئے تھے JF-17، تو جس طریقے سے وہ گئے تھے، ایک طیارہ اس کی سپیڈ میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے؟ 1600-1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور وہ جو میزائل جو فائر کر رہے ہیں وہ ماک 15 کی رفتار سے ہے، یعنی کہ 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور اس کے پھر ریڈار کو یعنی کہ چیز بورڈ کو اڑانا، اٹ واز انڈیڈ سم تھنگ کہ جو کوئی بھی کرنے کا سوچ نہیں سکتا، لیکن وی ڈیڈ دیٹ، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے تیاری چل رہی ہے اور کیپیبلٹی بھی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اطہر، جب ہمارے پاس 6 اور 7 مئی کی رات کو جب انڈیا کی طرف سے جو حملے کیے گئے، اس کے بعد اگلے ہی صبح بہت سارے صحافی ان جگہوں پر گئے، اور وہاں پر ہم نے نہ صرف لوکل جو ہمارے جو صحافی تھے وہ، بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کو لے کے گئے، ان کو دکھایا گیا کہ جی یہ بھارت کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایئر بیسز تباہ کیے ہیں، یہ بھارت کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں، لیکن بیسکلی بھارت نے کہاں پر حملہ کیا ہے؟ جو سویلینز تھے، جو اپنے گھروں میں تھے، جو بچے تھے، مساجد تھیں، مدارس تھے، وہاں پر حملے کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب پاکستان نے فائر اوپن کیا ہے اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے، وہاں پر نریندر مودی کی صرف ایک تصویر آئی تھی، انہوں نے بیسکلی پکچر کولاج شیئر کیا تھا جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ S-400 کی بیٹریز کو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ ہم تو بالکل صحیح ہیں، لیکن جو جہاں جہاں پاکستان نے اٹیک کیا 28 مقامات، وہ کہیں پر بھی کوئی فوٹیج، کوئی ویڈیوز کچھ بھی نہیں آئے، صرف آج تک جملوں میں ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ نور خان ایئر بیس جس پہ JD وینس اترے تھے، یہ تباہ ہو گیا۔ جی تو یہ اپنی طرف سے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے ختم کر دیا۔ تو میرے خیال میں بات وہی جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ ایک وہ بیانیے کی جنگ، بیانیے سے کچھ حد تک تو آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ادروائز پھر وہ بعد میں جو ہے نا آپ خود لگتا یہ ہے کہ آپ کی اپنی عوام بھی کہہ دیتی ہے کہ یار یہ لگتا ہے کہ اب یہ کوئی تھوڑا زیادہ ہو گیا جو یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کا یہی تھا کہ ہم حملہ کریں گے، اور جو پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ کریٹ کیا گیا ہے ایک امیج کہ پاکستان بڑا غریب ہے، ان کے پاس
کچھ نہیں ہے, ان کی سینا کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ سارا امیج وہ اپنی قوم کو یہ بتاتے رہے, اور اس دن جب موقع آیا تو آگے سے کچھ اور کیونکہ وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, لیکن پینلسٹ ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے ناظرین سے شیئر کرنے کے لیے, تو ہم نے کچھ سکھوں کو بھی دیکھا تھا, امرتسر کے لوگوں کو بھی دیکھا تھا, اور جس طرح سے وہاں سے پاکستان کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے اس نے بھی انڈیا کو بڑا پریشان کیا ہوا تھا. 2:05 پر آپ کو یاد ہوگا DGISPR ایک کوئک بریفنگ کے لیے آئے تھے. اٹ واز ناٹ اے بریفنگ, اٹ واز جوائنٹ ایک اسٹیک آؤٹ تھا. ہمارے پاس الیکٹرانک سگنیچرز ہیں کہ آپ نے 6 بیلسٹک میزل انٹرنلی فائر کیے ہیں, اس میں سے 5 امرتسر میں گرے, 1 آدمپور میں گرے. یہ وہ سازش تھی جو ہمارے اوپر لادنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور پاکستان نے اس کا الیکٹرانک سگنیچر DGMO کو دیا کہ اب اگر آپ نہ مانیں اور آپ کا میڈیا نہ روکا پھر ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر دے دیں گے. آپ یہ دیکھیں ایک دشمن کس حد تک گر سکتا ہے کہ اس نے سکھوں کو بھی آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کی, اور اس سے پہلے بھی 3 بیلسٹک میزلز فائر کیے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب خود اپنے امرتسر پہ. تو ان کے لیے تو اپنے والوں کی کسی قسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کرن, کیا وہ پاکستان کے ارتضا, ارم, عروا اور ان بچوں کے اوپر رحم کھاتے جن کی لاشیں کس حساب سے ملی تھی ان کمروں کے اندر بمباری کے؟ میرے لیے بڑا مشکل مومنٹ تھا جب میں ان کی فیملی سے ملنے گئی تھی. یشوین بھی جوائن کر چکی ہیں. تھینک یو سو مچ یشوین. آپ بالکل ایسے وقت پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں کہ جب ہم اس سیگمنٹ کو یہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے آغاز کیا تھا کہ تمام اینکرز کے پاس, تمام صحافیوں کے پاس اس وقت سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایسی میموری موجود ہے جو آج بھی چہروں پر مسکراہٹیں لے آتی ہیں. آپ کے لیے کون سی سب سے مزے کی میموری ہے انڈین میڈیا کو دیکھتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ کرن آپ کا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم آج کے دن کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے سال مارا تھا, مبارکباد جو ہے اس کی مستحق مبارکباد بنتی ہے. اور قوموں کی زندگیوں میں ایسے دن جو ہوتے ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ فخر کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم ایک ایسے ملک کا حصہ ہیں کہ جس کی فوج اور جو یہ قوم خود بھی اتنی ریزیلینٹ بھی ہے اور اتنی ہر دم تیار ہے اور اتنی کمپٹنٹ ہے کہ دشمن جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھنے کی خالی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس آنکھ کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ بات ہم نے ثابت کی مارکہ حق کے اندر کہ دشمن ایک ایسی حماقت کرنے کی دشمن کی طرف سے کوشش کی گئی جہاں پہ انہوں نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کیا کہ شاید ہم ایک چھوٹا موٹا کچھ کریں گے, انٹرنلی اپنی جو ہے وہ کوئی پالیٹکس اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے, دنیا کے سامنے پاکستان کو امبیرس کر لیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو امبیرس نہ کرنا چاہے تو پھر اس طرح کے جو حقیر چھوٹے گرے ہوئے دشمن, ابھی وہ لفظ استعمال کری تھی میری جو ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ دشمن گرا ہوا ہے. دشمن ہمارا تو بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے, اور یہ بات انہوں نے ہمیشہ تاریخ کے اندر بھی ثابت کی ہے. تو جہاں تک آپ بات کری ہیں کہ مارکہ حق کا, اور یہ جو 2-3 دن ہماری آپ کو پتہ ہے نشریات بھی تھیں, بہت ساری خبروں کا فلو بھی تھا, یہ بات جو ہے وہ آئی ایم شیور پہلے بھی یہاں پر ہوئی ہوگی. لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے میڈیا نے جس طریقے سے اس وقت بہیو کیا اور جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے بہیو کیا, میرا خیال ہے وہ کمپیرزن ہی سب سے پہلے بہت دلچسپ تھا. اور ہم نے جس طرح کی ٹرانسمیشن وہ کر رہے تھے, ہم سب نے میرا خیال ہے آپ سمیت اس کو بہت انجوائے کیا. جو دلچسپ لمحے کی یا مومنٹ کی بات ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں وہی ہے کہ جو زبردست قسم کی میمز ہمارے یہاں سے بن گئی تھی, میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. اور جو میں کہتی ہوں کہ زندہ دلی کا ثبوت ہماری قوم نے دیا کہ یہ جنگ صاف نظر آ رہی ہے, لیکن ہم کیونکہ جانتے تھے کہ ہمارے محافظ جو ہیں وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں, کہ ہم نے اس جنگ کے اندر سے بھی جس طریقے سے دشمن کو جواب دیا اپنی کیپیسٹی. مرزا کا پہلو جو ہم نے نکالا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لاسٹ کامنٹ نادیہ آپ کا. کرن, میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, پھر ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ بات کی کہ اللہ کی مدد حاصل کی, اور اس میں تو 2 رائے نہیں ہے. اور یہ جو ہماری جو فوج ہے اس کے اندر جو شہید ہونے کا جذبہ ہے نا, جو شہادت کا جذبہ ہے اور جو شہید ہونے کی لگن ہے, یہ میں خیال ہے یہ بہت زیادہ ایڈ آن کرتی ہے ہماری تمام ان پاورز سے, ہماری اسٹرینتھ پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ جو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ایئر چیف مارشل ہے سدھو صاحب, ان کا جو سائبر وار والا جو آئیڈیا تھا جو انہوں نے پچھلے 3 سال 4 سال ہوئے, جس طرح سے اس کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا, جس طرح سے انہوں نے بلڈ کیا, اور جس طرح سے ہم نے پھر ان کے تمام سسٹم کو بالکل چوک کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اس چیز کو کہ پاکستان کس طریقے سے بھی اٹیک کرے گا. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے بڑی اس کے لیے میرا خیال ہے بڑی محنت کی تھی. بالکل ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ نادیہ. جس طرح سے ہم یہاں پر ٹرانسمیشن سجائے بیٹھے ہیں, جو ساتھی ہیں میرے وہ بھی اسی طرح سے بزی ہیں, اور اس بزی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالنا, میں آپ تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. یہاں سے مجھے اجازت دیجیے.